بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزنس پالیٹکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد احسن۔ ناظرین، پاکستان کی معیشت آگے بڑھی ہے۔ ہمارا یہ پروگرام سال 2025 کے آخری پروگرامز میں سے ایک ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 150 سے زائد صنعتی یونٹس بند ہوئے ہیں اور 31 بڑی کمپنیز پاکستان سے اپنا بزنس چھوڑ کر چلے گئی ہیں، لیکن ناظرین یاد رہے اس کے باوجود پاکستان کا مارکیٹ سائز ابھی بھی بطور بلو انڈیکیٹر موجود ہے، لہذا مایوسی کی بات نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو باقی جو یونٹس ہیں صنعتی، وہ بھی اپنی فل کیپیسٹی پر نہیں چل پا رہے ہیں۔ آج ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ ہم کیمیکلز جیسی اہم خام مال پر بھی بات کریں گے کہ پاکستان میں جب پہلے کیمیکلز بنتے تھے تو اب ان کے بنانے کی رفتار کیوں سست ہوئی ہے، پاکستان کیمیکل ایسوسی ایشن اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہی ہے، اور پاکستان میں خام مال یا درآمدی خام مال بنانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ سری لنکا جیسا ملک وہ سالانہ $4 بلین جو ہے وہ اپنے ٹورزم سے کما رہا ہے، تو ہم جس کے پاس کہ ماؤنٹ ایورسٹ، K2 اور جانے کون کون سی چوٹیاں، کلام نران، گلگت بلتستان اور خوبصورت سوات اور پنجاب میں مری جیسے اور پتہ نہیں کون کون سے ٹورزم کے جو ہیں وہ زبردست قسم کے مقامات موجود ہیں، جن کے قصیدے پڑھتے ہوئے ہم تھکتے نہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہوئے، ان کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ ہم بھی ویسا ہی ٹورسٹ کنٹری نہیں بن پا رہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ ضروری ہے کہ اگر سری لنکا $4 بلین اپنی ٹورزم سے لے رہا ہے تو ہم $4 بلین کیوں نہیں لے سکتے، جو کہ جہاں کہ سب کچھ حلال موجود ہے، جہاں نام ہی حلال کی ضمانت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا کے ان کنٹریز میں سے ہے جس کی بطور ایک عسکری ملک ایک نئی پہچان بن کر ابھری ہے۔ تو ہم مختلف موضوعات بات کریں گے، اور آج فون لائن پر ہمارے ساتھ امبیسڈر رحمت اللہ جاوید بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو صنعتوں کے لیے نیشنلائزیشن ہوئی تھی اس کا کیا بنا، اور کیا اس کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں، اور اس کو کیسے انڈو کر سکتے ہیں۔ اور وہ چونکہ ایس ایم ای ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کی گلی گلی میں جو مختلف صنعتیں تھیں ان کا کیا بنا۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ہم اس میں مسٹر رحمت اللہ جاوید انہی سے کریں گے، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیے گا، کوئی نیشنلائزیشن جو ہے جب ہوئی تو صنعتیں ساری قومیائی گئیں اور آپ بھی ایک بڑی انڈسٹری کے مالک تھے اس وقت، تو کیا بنا اور کیسے اس کو دیکھتے ہیں کہ انڈو ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ جی، بات یہ ہے کہ جو انڈسٹریاں کمائی گئی تھیں ان کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پڑا۔ جی، جیسے کہ آپ دیکھیے بیکو جیسی انڈسٹری کو پیکو بنا دیا گیا اور وہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح داؤد جو تھے وہ بھی سٹاپ ہو گئے۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ صنعتوں کی ترقی کے لیے ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، ورنہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ جی، تو چھوٹی صنعتیں جو ہیں وہ پاکستان کی صنعتی ترقی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک طاقت کا سرچشمہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ترقی کے لیے ہر وقت کام کریں تاکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ گریجویٹ کر کے بڑی صنعتیں بن جائیں۔ آپ دیکھیے کہ جاپان، سنگاپور، تائیوان اور کوریا جیسے ملک جو کہ چھوٹی صنعتوں کے ملک تھے، جی، وہ آہستہ آہستہ ترقی کر کے کتنے بڑے ملک بن گئے ہیں۔ اور ان کی انڈسٹری دیکھیے، جاپان کی دیکھیے، ساری دنیا میں وہ گاڑیاں ایکسپورٹ کر رہا ہے اور سب سے زیادہ کمائی ان کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے سر آپ نے گاڑی کی بات کی، تو گاڑی تو ہم بھی اسمبل تو کر رہے ہیں، تو ڈیلیشن پروگرام ہم جو ہے وہ گزشتہ 30 سال سے کمپلیٹ نہیں کر سکے، کیا اس کی وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ ڈیلیشن پروگرام میں جو وعدے کیے ہیں حکومت نے ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلیشن پروگرام ایک اچھا ذریعہ تھا ملک کی انڈسٹری کو ترقی دینے کا۔
تو موجودہ پرائم منسٹر جناب میاں شہباز شریف صاحب بذات خود ایک انڈسٹریلسٹ ہیں اور وہ کاروبار کو سمجھتے بھی ہیں اور لاہور چیمبر کے صدر بھی رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی طرف توجہ دیں گے اور یہ جلد ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا چلے چھوٹی سی بات یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرنگ اس میں کون سے ہم کہاں کھڑے ہیں, کہاں ہم اوریجنل اکوپمنٹ جو ہے نا بنا رہے ہیں, یا ہم نے ترک کر دیا اس کو؟ نہیں, ترک تو نہیں کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ او ای ایم جو ہے, اب یہ دیکھیں نا, ٹویوٹا یہاں بن رہی ہے, ہونڈا یہاں بن رہی ہے, سوزوکی یہاں بن رہی ہے, اس کے جتنے پارٹس ہیں وہ یہاں پر بن رہے ہیں. او ای ایم اگر وینڈر نہ ہو تو ان کی گاڑی یہاں تیار نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ او ای ایم جو ہے وہ اس کے لیے ترقی کے راستے کھلے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی او ای ایم کو سپورٹ کریں. چلیں میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. راؤ صاحب آپ بتائیں کہ یہ آپ لاہور چیمبر بھی کنوینر بھی رہے آپ وہاں, اور کیمیکل ایسوسیشن کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا. آپ یہ بتائیں کہ کیا کیمیکلز جو ہیں بطور خام مال انڈسٹری کا ایک بیسک خام مال ہوتے ہیں کسی بھی صنعت کا, تو یہ کیا پاکستان میں ان کی جو ہے تیاری یا ان کو بنانا جو ہے کوئی بین ہے یا کوئی رکاوٹیں ہیں یا این او سی نہیں ملتے, کہاں بات پھنسی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اصل میں جب بھی انڈسٹریل گروتھ جو شروع ہوتی ہے اس کی ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی پالیسیوں سے ہی ہوتا ہے. اب ہمارے پاس را مٹیریل کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس را مٹیریل سے فنش گوڈز تک پہنچنے کے لیے جو کاسٹ ایڈیشن, جو ویلیو ایڈیشن چیزیں ہیں نا, اس کا پرابلم ہے. مثال کے طور پہ ہم ایک منرل ہے باکسائٹ جس کو کہتے ہیں, اس سے ایلومینیم بنتا ہے. ہم انڈیا کو ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں $40 پر ٹن پہ, اور انڈیا کی ہنڈیلکو کمپنی جو ہے وہ اسی سے ایلومینیم بنا کے, اور بلکہ اس سے ایک کیمیکل نکلتا ہے ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ جس سے پھٹکڑی بنتی ہے, وہ $350-400 پہ پاکستان کو ایکسپورٹ کرتے تھے. ہم نے ایکچولی جو اللہ تعالیٰ نے ذخائر ہمیں را مٹیریلز کے دیے ہیں ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اور اس میں ایک اور جو بڑا فیکٹر آ گیا ہے اب, وہ فیول بہت زیادہ ایکسپینسو ہے کہ ہم, کیونکہ یہ اکثر کیمیکل جو ہیں یا اکثر جو انڈسٹری ہے وہ صرف ہماری کاسٹ بیسس پہ جو ناکام ہو جاتی ہے, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا فیول کا سسٹم, فریٹ کا سسٹم, اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے ڈسکرجنگ ایٹیچیوڈ. مطلب باقی آپ نے صحیح کہا کہ ایسی چیز پہ جس طرح سلفیورک ایسڈ ہے وہ ایک بیسیکلی اس کو ایک مدر آف کیمیکل کہا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں اس پہ اتنے این او سی ہیں, اتنے چھاپے پڑتے ہیں کہ لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے اس کو کرنا ہی چھوڑ دیا. تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو اگر مطلب میں نے ویسے کوشش کی لاہور چیمبر میں 4-5-6 سال کہ گورنمنٹ کی توجہ اس طرح دلائی جائے کہ لوگوں کو انکریج کیا جائے, کیونکہ ہمارے پاس را مٹیریل موجود ہے, ہم نے صرف ویلیو ایڈیشن کرنی ہے, ہم وہ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے راؤ صاحب, لیکن ٹھیک ہے آپ کا جواب ایک مدلل بات ضرور ہے, لیکن ہم مزید باتیں آپ سے بعد میں پوچھیں گے, چونکہ ہمارا پروگرام میڈیا میں ایک واحد ایسا پروگرام ہے جو صنعت و تجارت کے متعلق ہے صرف, اور یہاں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری, ایسوسیشنز, چیمبرز اور ویمن چیمبرز اور اسمال چیمبرز اور جوائنٹ چیمبرز کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, جو کہ ایک مخصوص قسم کی ایک بہت بڑی ایک سیگمنٹ ہے اس وقت ہماری اکانومی کی. تو اکانومی کی جب بات آتی ہے تو ٹورزم جو ہے نا اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ایک ٹورزم اس وقت دنیا بھر میں, خاص طور پر مڈل ایسٹ کے جو ملک ہیں وہ ٹورزم کی طرف جا رہے ہیں. تو ٹورزم کے حوالے سے ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو موجود ہیں آصف خان صاحب, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اگر سری لنکا جیسا ملک $4 بلین اڑا رہا ہے, اس میں لے کے جا رہا ہے سالانہ اپنے ٹورزم کے بل بوتے پہ, ہمیں کیا ہو گیا ہے, کہاں ہم پھنسے ہوئے سر, کچھ روشنی ڈالیے اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی اکانومی کے حوالے سے, اور یہ ہے کہ ماشاءاللہ معاشی اشاریے جو ہے کمپیریٹیولی جو ہے وہ درست سمت میں جا رہے ہیں. ابھی ہمارے آپ نے دیکھا فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ اس وقت 21.1 بلین ڈالر اس کے قریبی ہو گئے ہیں, اور یہ فروری 2023 میں جو ہے یہ تقریباً 2.6 بلین ڈالر تھے. جب ہم سوچ رہے تھے کہ یار یہ سنتے تھے کہ جی ڈیفالٹ ہو رہا ہے پاکستان, اور ڈالر جو تھا وہ 325 کے اراؤنڈ میں تھا, اور یہ ہے کہ ابھی ہم سنتے تھے جی 400 روپے پہ ڈالر جائے گا. ڈالر کے پرائس نیچے آئی 280-285 کے اراؤنڈ میں یہ بھی آ گیا ہے. اور پالیسی ریٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے جس میں فیڈریشن نے بھی بڑا کردار ادا کیا. پالیسی ریٹ 22% سے جو ہے وہ اس وقت 10.5% پہ آ گیا ہے. تو ابھی تو یہ ہے کہ جس طرح ہماری معیشت وینٹیلیٹر پہ تھی تو وہ اب وہاں سے ہو کے وارڈ میں آ گئی ہے, لیکن ابھی بھی معیشت ہماری بیمار ہے.
اب آپ نے سوال کیا کہ کس جو ہے سری لنکا وہ ٹورزم کے حوالے سے اتنا بڑا اپنا جو ہے وہ ارن کر رہا ہے، اور سب سری لنکا کے علاوہ دبئی جو ہے آپ دیکھیں ایک ڈیزرٹ ہے، بالکل صحرا ہے، اور مور دین 92% جو ہے وہ ٹورزم سے جو ہے وہ اپنا وہ شیئر لیتے ہیں. اور اسی طرح ملیشیا ہے، مکاؤ ہے، بہت ساری کنٹریز ہیں. ایون سعودی عرب نے اب یہ ریلیجیس ٹورزم سے ہٹ کے کنونشنل ٹورزم پہ ایک بہت بڑی اربوں خربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان ہمارا ایسا ملک ہے کہ اس میں ہمیں گورنمنٹ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قدرت نے ایسی انویسٹمنٹ کی ہے اس میں کہ ہم چاروں موسم دیکھتے ہیں، گرمی، سردی، بہار، خزاں، ورنہ ایسے خطے ہیں کہ سارا سال برف پڑتی ہے، اور کئی یہ ہیں کہ جی ریگستان ہے. تو ہر طرح کے ٹورسٹ کے لیے جو ہے یہ پاکستان جو ہے فیزیبل بھی ہے. یہاں پہ گریٹسٹ جو ہے وہ ہیریٹیج ہے، ورثہ ہے، گندھارا ہے، بدھا ہے، تو تہذیبیں بھی ہیں. تو جو کمی ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہی ہے کہ ایک تو جو ہے نا مین سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ ساتھ نہیں لیا جاتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ پھر بیوروکریسی جو ہے وہ کام نہیں کرتی. تو یہ کمیونیکیشن کا فقدان ہے. اگر مین سٹیک ہولڈرز کو لیا جائے تو پاکستان بھی انشاءاللہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ شیئر دے سکتا ہے. اور اس میں وہ بات یہی آتی ہے کہ وہ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو بھی بزنس چل رہا ہے تو 35-36 کے قریب تو محکمے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں بیری ہو تو روزانہ ایک پتھر آ رہا ہوتا ہے. کبھی پی ایچ اے ہے، کبھی ٹاؤن ہے، کبھی لینڈ مافیا ہے، کبھی ایل ڈی اے ہے، کبھی واسا ہے، کبھی ٹورزم ہے. تو یہ 35 سے 36 کے قریب جو محکمے ہیں وہ پریشان کرتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ پھر ہم لوگ جو اس طرح جو ہے ڈیلیور نہیں کر پاتے. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ٹورزم سے ارن کرنا ہے، ابھی سی ایم صاحبہ نے ایک 26 رکنی کمیٹی بھی بنائی تھی، اسٹیئرنگ کمیٹی، مریم اورنگزیب صاحبہ کو اس میں کنوینر بنایا، اور بھی لوگ تھے. اس میں جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارے معاملہ جو ہے وہ ہوتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. ایمبیسڈر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ تو چونکہ آپ نے سینکڑوں آپ نے آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، اور اس میں ہم نے کئی چیزیں دیکھی اور پڑھی. اس میں آپ یہ بتائیں کہ یہ لاہور میں جہاں ہر گلی پہ ایک چھوٹے سے گھر میں کوئی نہ کوئی صنعت، کوئی نہ کوئی چیز بن رہی ہوتی تھی، کہیں بیٹریز بن رہی ہیں، کہیں سیل بن رہے ہیں، کہیں پر جو سائیکلز بن رہی ہیں، کہیں پر موٹر سائیکل کے پارٹس بن رہے ہیں، کہیں پر کوئی جوتیاں بن رہی ہیں، بہت مختلف قسم کی تھی، اور جگہ جگہ پر لاہور میں اندرون شہر بھی اور بیرون شہر بھی یہ چیزیں تھیں. اب کیا ہوا ہے کہ یہ کیوں یہ چیزیں ختم ہو گئی؟ کہاں گئی چلے گئی کاٹیج انڈسٹری؟ دیکھیے جی، کاٹیج انڈسٹری ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اسی طرح زندہ رہ سکتی ہے جب تک اس کی آپ حفاظت نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی کاٹیج انڈسٹری کو اگنور کر دیا ہے اور اس کی حفاظت نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ پرانی چیزیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو کردار ادا کرنا چاہیے. یہ چھوٹی صنعتوں کی جو ہم نے ایک بنائی ہے تجارت ادارہ، اس کو کام کرنا چاہیے. تو میں آپ کے اس پروگرام کے تعاون سے میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان صنعتوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور ان کی مدد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ جو ایس ایم ای ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں وہ ان کی جو ہے وہ پالیسی گرانٹ دیں تاکہ وہ اچھے ٹیکنیکل طریقے سے آگے بڑھ سکیں. نہیں دیکھیں، آپ تو چیئرمین اسکل ڈیولپمنٹ کونسل پنجاب رہے ہیں، اور پھر ٹیوٹا جیسے ادارے ہیں اور ٹوزڈک ہے، بہت سارے ادارے ہیں. کیا یہ ادارے کوئی اچھا پرفارم نہیں کر رہے؟ دیکھیے یہ ادارے پرفارم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے جو سرکاری افسران ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ آگے بڑھ کر انڈسٹری سے رابطہ نہیں کرتے. جیسے پٹاک ہے، پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل ریسرچ سینٹر ہے، یہ اس لیے بنایا گیا تھا 1958 میں کہ یہ انڈسٹری کی مدد کرے. اب میں نے خود 57-58 میں بیٹری کے بکسے بنوائے، ان سے ڈائیاں بنوائیں، لیکن اب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ان کو ریپرزینٹ کرنے والا نہیں ہے. نہیں تو لیکن یہ بیٹری کے معاملے کو ڈیکلائن آ گیا، یہ تو ضرور اس پر روشنی ڈالیں کہ اب باہر سے جی تائیوان، جاپان اور کوریا، سنگاپور، یہ اسی کی بیٹریز چل رہی ہیں، تو یا چائنا. تو کیا ہو گیا ہم کیا بیٹریز میں بھی اتنا بنا کے بھی ہم اب دوبارہ اس کو چھوڑ دیا ہم نے اس کی مینوفیکچرنگ؟ مینوفیکچرنگ تو نہیں چھوڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اوساکا بیٹری ہے، ایک سائٹ بیٹری ہے، وہ اب کافی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی طرف
توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ لیڈ ایسڈ بیٹری سے آگے اب دوسری بیٹریاں جو آ گئی ہیں الیکٹرک وہیکل کی, ان کو بھی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. نہیں تو آپ لاہور چیمبر کے بھی کنوینر رہے ہیں کئی سال, تو آپ بتائیں کہ کیا رول رہا لاہور چیمبر کا اس حوالے سے, مینوفیکچرنگ کے حوالے سے, اس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور چیمبر ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اس طرف حکومت کی توجہ دلوا سکتا ہے, اور لاہور چیمبر کے جو موجودہ ذرائع ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں کی طرف توجہ دیں اور حکومت کو بتائیں کہ ہماری کیا کیا ضروریات ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر لاہور چیمبر یہ کام کرے تو بہت بڑی خدمت ہوگی. جی ٹھیک ہے, دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. راؤ صاحب یہ بتائیے گا کہ 2025 کا یہ ہمارا ایک آخری پروگرام ہے اور 2026 میں اگلا پروگرام ہوگا, تو کچھ تھوڑا سا آپ تقابل پیش کر دیں اکانومی کے حوالے سے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کیا واقعی ہم اڑان کے لیے تیار ہیں, کیا واقعی پاکستان جو ہے جو حکومت اقدامات اٹھانے کا اندیا دے رہی ہے اس میں ہمیں کامیابی مل سکے گی؟ سر بات یہ کہ یہ ایک پوٹینشیل کنٹری ہے, ٹھیک ہے, اس قوم کو, اس ملک کو جب بھی موقع ملتا ہے یہ بالکل ٹیک آف کر سکتا ہے. پرابلم صرف ابھی بھی ہماری, جیسے خان صاحب نے بات کی کہ ہمارا ریزروز بڑھ رہے ہیں, ہماری انٹرنیشنل امپریشن اچھا ہو گیا ہے, ہمیں جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اس وقت اتفاقاً ایک ایسی سچویشن بن گئی ہے جس میں ہم اس وقت بڑے مرکزی کردار ہیں, خواہ وہ مڈل ایسٹ ہو, خواہ وہ چائنا ہو, خواہ وہ یورپ ہو, امریکہ ایون. لیکن اب پرابلم ہمارے اوپر آ گئی ہے کہ کیونکہ لون جو آپ لیتے ہیں, لون تو لینا بری بات نہیں ہے, لیکن لون کی یوٹیلائزیشن ہے, کیا آپ اس کو اپنی لگژریز پہ خرچ کر دیں گے, آپ بڑے بڑے محل بنانے پہ خرچ کر دیں گے, آپ بلڈنگیں بنانے پہ خرچ کر دیں گے, آپ نان پروڈکٹیو ایکسپینسز پہ خرچ کر دیں گے, تو وہ ہماری کی لائبلٹی ایڈ ہوتی جائے گی. اگر اس وقت جو پازیٹیو پوزیشن پاکستان کے حساب سے دنیا میں موجود ہے, اگر ہم چاہیں تو یہ ایک پوٹینشیل کنٹری ہے. نہیں لیکن دیکھیں نا, مینوفیکچرنگ آپ نہیں کر پا رہے, صنعتیں جو ہیں اس کے 150 یونٹس جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں, اور باقی صنعتیں بھی جو ہیں وہ فل کیپیسٹی پر نہیں چل رہی, تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم؟ نہیں وہ دیکھیں سر, یہ بات دیکھیں نا, اب آپ کہہ رہے ہیں صنعت موجود ہے, چل نہیں پا رہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ایکسپینس اپنے ایکسپورٹ کو سپورٹ نہیں کر پا رہے, ہم اس کو دھیان نہیں دے رہے اس پہ. ہمارے دھیان جو ہے وہ اس وقت کسی اور معاملات میں ہیں. ہم اسی انڈسٹری کو ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے. ہم اس وقت اس بات پہ خوش ہے کہ ہمیں لون مل گیا, اور ہم اس سے زیادہ آگے جانے کے لیے تیار ہی نہیں کہ لون سے آگے ہم نے اس کو پازیٹیو کیسے کرنا ہے. نہیں لیکن راؤ صاحب پھر یہاں اگر یہ صورتحال ہے, اگر سپورٹ اس طرح پوری نہیں مل رہی, تو جو نئے انٹرپرینیورز ہیں یا آپ سمجھتے ہیں جو نئی صنعتیں لگانے کا رجحان ہے, کیا اس کی پھر کیا گنجائش نہیں پیدا ہوگی آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں سر میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی پرانی صنعت کو نہیں چلنے دیں گے, یہ انڈسٹری جو ہے یہ ایک بھیڑ چال ہوتی ہے. جب کوئی چیز کامیاب ہوتی ہے تو لوگ اس کے پیچھے اپنے, کیونکہ انویسٹر جو ہے اس وقت دنیا جو گلوبل ولیج ہے, اب آپ کے کسی بندے کے لیے کوئی ملک بین نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. وہ اگر سمجھے گا کہ پاکستان میں نہیں, جس طرح پچھلے سال میں تقریباً کوئی 4000 کمپنیاں دبئی میں پاکستانیوں کی بنی ہیں, تو لوگ آہستہ آہستہ یہاں سے فلائی کر جائیں گے. اگر ہم لوگوں کو انکریج نہیں کریں گے, مثال کا مطلب ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے ہمارا, وہ تقریباً ختم ہو گیا. ٹیکسٹائل میں آلموسٹ سوائے بڑے بڑے گروپوں کے باقی کوئی ٹیکسٹائل نہیں چل رہی. میرا خود ٹیکسٹائل کے کیمیکلز کے ساتھ بہت تعلق ہے. تو ایک مطلب کمپنی جو ہم سے فرض کرو 100 ٹن لے رہی تھی, وہ 25 ٹن پہ آ گئی ہے. تو دنیا میں یہ تو نہیں ہے کہ ڈیمانڈ کم ہوئی ہے, حالانکہ امریکہ کے ساتھ ہمیں فیوریبل پوزیشن ہے, لیکن ہمارے انٹرنل حالات, ہمارے لا اینڈ آرڈر, ہمارے انسٹیٹیوشن وہ بالکل سپورٹ نہیں کرتے انڈسٹری کو, اور وہ اس کے لیے مشکلات, بلکہ دن بدن ایک روز آپ صبح اٹھے نا تو آپ کو سڑک پہ ایک نیا محکمہ نظر آتا ہے, اس کی گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں. پہلے صرف لوگ پولیس سے گھبراتے تھے, اب آپ جائیں سڑک پہ نکلیں تو جناب پولیس کھڑی ہے, ایکسائز والے کھڑے ہیں, نیفرا کھڑی, میں پتہ نہیں کون سے ادارے بنا دیے گئے ہیں, اور وہ ادارے جو ہیں وہ لوگوں پہ بوجھ ہے, نہ کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اسی لیے بزنس بجائے انکریج ہونے کے میری نظر میں وہ ڈسکریج ہوتا جا رہا ہے. چلیں آصف خان صاحب یہ بتائیے گا, ٹھیک ہے ٹورزم ہے ایک امپورٹنٹ ایک سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا اکانومی کے لیے, لیکن جیسے یہ نیو نائٹ ہوتی ہے اور آگے پھر ایک نیا سال کی آمد ہوتی ہے, تو لاہور چونکہ ایک دارالخلافہ ہے پنجاب کا اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر, اور کہتے ہیں کہ یہ جیسے کبھی کراچی روشنیوں کا شہر ہوتا تھا, اب لاہور روشنیوں کا شہر ہے. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ گہما گہمی ویسی ہے
کیا اس کا ٹورزم کو سپورٹ مل رہا ہے, لوگ اسی طرح ہی خوشحال دکھائی دے رہے ہیں یا کوئی فٹ فال بھی کم ہے, گیسٹ کم ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کیا تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی جس طرح راؤ صاحب نے فرمایا نا کہ جب اس طرح ہراسمنٹ کا ماحول ہوتا ہے نا, تو جب پیسفل ماحول نہیں ہوگا تو پھر ٹورسٹ جو ہے نا وہ اٹریکٹ نہیں ہوتا. آپ یہ نا ڈاکٹر صاحب بڑا ایک سادہ سا کلیہ ہے ملک چلانے کے لیے اور گھر چلانے کی بھی, کہ جو گھر کا کماؤ پوت ہوتا ہے نا اس کو پریشان نہیں کیا جاتا, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, اس کو خوشی غمی میں ساتھ بٹھایا جاتا ہے. تو یہاں بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ریونیو کو جنریٹ کر رہے ہیں, جتنی اس وقت بزنس کمیونٹی سب پریشان ہیں. ہراسمنٹ کا ماحول ہے, وہ جس طرح بتایا گیا کہ وہ اتنے محکمے ہیں, انڈسٹریز جو ہیں بڑی ملٹی نیشنل گروپس دیکھیں کہ کتنے وہ یہاں سے وائنڈ اپ کر کے چلے گئے ہیں. ابھی جس طرح بتایا کہ 140 کے قریب صنعتی یونٹ جو وہ بند ہو گئے ہیں. تو جب آپ ایک دو چیزیں ہیں, ایک تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کو نیچے لے کے جانا ہے, اور سب سے بڑی چیز ایز آف ڈوئنگ بزنس, کہ جو آپ کے ریونیو کو جنریٹ کر رہے ہیں ان کو آپ آن بورڈ لیں گے, ان کو اعتماد میں لیں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے, تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم ایک بڑا شیئر لے سکتے ہیں. ابھی یہ آپ دیکھیں کہ یہ بسنت کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے تھوڑا سا ابھی فیسٹیول, ورنہ پہلے بالکل پابندی رہی ہے. تو ایک دوسری بات یہ کہ میں سیکرٹری ٹورزم اخلاق اللہ تارڑ رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا, تو انہوں نے بتایا جی ہم گورنمنٹ بڑا کام کری ہے, ہم نے گلیمپنگ پوٹس بنا دی, ہم نے یہ کیا. تو میں نے کہا تارڑ صاحب آپ نے اتنا کچھ کیا ہے, اس پروڈکٹ کی آج کل جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, آپ نے اس کی مارکیٹنگ کے لیے کیا کیا ہے, آپ کے پاس کیا ہے کہ انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اس کو لانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے, آپ کس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ گئے ہیں. تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. کسی دور میں ہم نے ڈاکٹر صاحب اپنی ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے بڑی مہم چلائی, ڈسکور لاہور, ڈسکور پاکستان. اس کو ہم نے ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ ڈالا اور بڑا اس کا رزلٹ آیا. تو سب سے بڑا جو فلا ہے وہ یہ ہے کہ مین سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو گورنمنٹ ساتھ نہیں لیتی. جو بیوروکریسی ہے, ایک 21-22 گریڈ کا افسر ہے, اس کو کبھی آپ نے ڈی سی او لگایا ہے, اسی کو آپ سیکرٹری ٹورزم لگا دیتے ہیں, اس کو سیکرٹری ہیلتھ لگا دیتے ہیں. تو کیا اسپیشلٹی ہے؟ تو اس کو جو ہے نا ڈاکٹر صاحب جب تک یہ اپنے ساتھ مین سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیں گے, انڈسٹری کے لوگوں کو نہیں لیں گے, تو ہم کسی بھی سیکٹر میں کامیاب نہیں ہو سکتے. چلے ٹھیک ہے. رحمت اللہ جاوید صاحب, اب یہ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں, جو اپنے فیلڈ کے ماہرین ہیں, ان کو موقع دیا جائے اور سٹیک ہولڈرز کو موقع دیا جائے. آپ نے چونکہ دنیا کے ممالک کی وزٹ بھی کی ہے, چین بھی گئے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ چین کے لوگ اور پاکستان کے لوگ کیا یہ اپنی جسمانی توانائی میں ایک جیسے لوگ نہیں ہیں؟ کیا یہاں بھی ویسی ہی زمینیں, فصلیں اگل رہی ہیں جیسے چین میں اگلتی ہیں؟ تو کیا رکاوٹ آئی ہے کہ ہم نہیں, چین بہت آگے نکل گیا اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں؟ اپنے ساتھ جو دوست ہیں ان کی جیسے چائنا کی دوستی زمین سے وہ آسمان تک ہے اور گہری ہے, لیکن ہمارے ساتھ وہ ہم اپنے ملک کے فائدے ان دوستوں سے نہیں لیتے. چھوٹی صنعتوں کے یہاں پر ٹرانسفر کرنا تھا, وہ اکنامک زون نہیں بنے. روڈز کا معاہدہ تھا وہ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 25 سال سے گوادر کے اوپر ان کا قبضہ ہے اور وہ بھی پارٹ آف دیٹ کانٹریکٹ تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے ملک کے فائدے میں نہیں لاتے. اسی طرح ہماری جو گولڈ مائنز ہیں اس میں دیکھیں سونا موجود ہے, لیکن وہ نکال کے دوسرے لے جا رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے شکل دیکھ رہے ہیں. تو ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, جس کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمی ہے, اور اگر اس کمی کو پورا نہ کیا گیا تو آنے والے وقت میں ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو جی ٹھیک ہے, ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, گفتگو بڑے اچھے اور دلچسپ موڑ پر ہے, اور ہم بہت ساری باتیں ہمارے شرکا جو ہیں وہ ایسی بتا رہے ہیں جو کہ پہلے ہمارے علم میں نہیں تھی. اور ہم لیں گے چھوٹا سا بریک اور ہمارے ساتھ رہیے.